اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد پر تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سلیم رضوی آپ کی خدمت میں سیٹرن ریٹروگریشن کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ زحل کا حالت رجت میں جانا آپ کو کیسے متاثر کر سکتا ہے اور اوورآل دنیا کے اوپر بھی اس کے بڑے گہرے امپیکٹس پڑیں گے۔ اس سے قبل 1966 سے لے کر 68 تک یہ ریٹروگریشنز کا عمل ہوا، اس کے بعد 93 سے 95 تک ہوا۔ تو یہ جب بھی برج حوت کے اندر آتا ہے کچھ نیا کرتا ہے، کچھ نئی تبدیلیاں لے کر آتا ہے، کچھ جگہ پہ امن مذاکرات لے کر آتا ہے، کچھ جگہ پہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور کچھ جگہوں پر زمینی زلزلے آتے ہیں، تبدیلیاں۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو آخر مٹنے کی جانب جاتا ہے، اور اس وقت چیزیں بدلتی نظر آئیں گی، کرامک صورتحال بنے گی، اور جن معاملات کے اوپر اس وقت دنیا فوکس کر رہی ہے ان میں تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج میزان کے اوپر، لبرا خواتین و حضرات کے اوپر اس ریٹروگریشن کا کیا اثر پڑے گا اور کیا تبدیلیاں لے کر آئے گا، کیونکہ لبرا سائن کے لیے زحل جو ہے وہ چوتھے اور پانچویں گھر کے اوپر حکمرانی کرتا ہوا ہے، اور اس دوران یہ چھٹے گھر میں، اور جہاں پہ یہ ٹرانزٹ ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو کوششوں کی وجہ سے ٹرائی اگین کا جو سین ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا، پھر جا کے آپ کو کامیابیاں ملتی نظر آئیں گی اور بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہوتی نظر آئیں گی۔ جب آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بار بار ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ اپنے حریفوں کو شکست دیتے ہیں، پھر آپ اپنے حریفوں کو مات دیتے ہیں، دبوچ لیتے ہیں، اور پھر کامیابیاں آپ کا مقدر بنتی ہیں۔ کام کے محاذ پر آپ جو ہیں مطلوبہ نتائج حاصل کرتے نظر آئیں گے اور چیزیں بہت بہتر ہوتے ہوں گی، مگر اس کے برعکس آپ کو اپنے ذہنی تندرستی جو ہے اور ساتھ میں جسمانی تندرستی جو ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ زیادہ کام کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور تھکاوٹ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو جو ہے لیزی اور کم محسوس کر سکتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اوورال چیزیں بہت بہتر ہوں گی، مگر اس ریٹروگریشن کے اثرات بھی آپ کے اوپر پڑیں گے۔ جولائی سے لے کر نومبر تک کا یہ دورانیہ جو ہے آپ کے چھٹے گھر میں سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا، اور اس دوران آپ کو ارلی مارننگ واک کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے، اور کچھ معاملات ایسے بھی ہو سکتے ہیں، پراپرٹی کے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا تنازعات جنم لے سکتے ہیں، ان تنازعات سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور احتیاط، کیونکہ جب پراپرٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، جائیداد کے جو تنازعات ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ جملوں کا چناؤ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ مثبت جملے چنتے ہیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں اور کچھ معاملات کے اوپر اپنا فوکس، اپنا گیان نہیں رکھا ہے، تو کچھ ایشوز بن سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اپنے آپ کے ذاتی معاملات کے اوپر ملے جلے نتائج دے گا، کامیابی بھی ملے گی، اور آپ اس مدت کے دوران اپنے پیاروں کی جو ہے نا فرائض کا جائزہ بھی لیں گے، اس موقع کے اوپر دیکھیں گے بھی، اور اپنے خاندانی رشتوں کو بڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھتے نظر آئیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، مگر اس کے اوپر اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اپنے رب سے جوڑنا ہے، خالق کے کرم کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ انرجیز بڑھ رہی ہیں، روحانی انرجیز بھی بڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ ان کو حاصل کرتے ہیں تو پھر جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں، جب آپ ان کو حاصل نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی کسی مشکل میں ہیں۔ تو اس دوران آپ کو اپنی خاندانی معاملات کے اوپر بھی توجہ دینی ہے، اور فہم و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور کوشش کرے اپنے من کے اندر ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو روشن کر لے، اور اس روشنی کے نور سے جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ٹپس اور ریمیڈیز کی جانب، کہ اس ریٹروگریشنز کے عمل کے دوران جو ہے لبرا خواتین و حضرات کو کون سی ریمیڈیز کرنی چاہیے۔ سورہ البروج تو سب کو پڑھنی چاہیے، ڈیلی بیسس کے اوپر پڑھیں۔ اس کے بعد ڈیلی بیسس کے اوپر 108 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی کا پڑھنا، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، آپ زحل کے منفی اثرات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے صدقات و عطیات کی روٹین بنائیں، ان میں جو ہے آپ ڈونیشنز کر رہے ہیں، ایسے کریں کہ ان لوگوں کی مدد کریں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، کم مراد یافتہ ہیں،
یا پھر اولڈ ایج ہومز ہیں یا پھر یتیم خانے ہیں یا پھر کچھ نقد یا اس قسم کی جو ڈونیشنز ہیں، آپ ان لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جو واقعی آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد اپنی روحانی انرجیز کو بڑھانے کے لیے اپنے عقائد کے مطابق، عقیدے کے مطابق اپنے رب سے جڑے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا، سر مسجود ہونا اور اپنے رب سے رابطے کو مضبوط کرنا اور رب کی بارگاہ میں توسل پیش کرنا، وسیلہ پیش کر کے اپنی مجموعی طور پر ترقی کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھانا اور دعا مانگنا آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنی ذاتی ترقی کے اوپر توجہ دیں، اپنے موقف کے اوپر قائم ہو جائیں، ڈٹ جائیں، توجہ دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہے آپ کو مثبت رہنا ہے، مثبت ذہانت کے مطابق آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ چھوٹے موٹے چیلنجز آئیں گے، ان چیلنجز کو قبول کریں، قبول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے اندر پازیٹیوٹی کے لیے چراغ جلائیں، لیمپ، دیا روشن کریں۔ اس دیے کے اندر جو آپ آئل یوز کریں گے، ان میں سرسوں کا تیل آپ یوز کر سکتے ہیں، چمیلی کا تیل آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہفتے والے دن سیاہ رنگ کی اشیاء صدقہ کریں، کالے کپڑے کا صدقہ کریں، کالے کمبل صدقہ کر سکتے ہیں، جوتے صدقہ کر سکتے ہیں، کالے چنے، چائے کی پتی، کالی ماش، یہ صدقہ کریں، سرسوں کا تیل بھی صدقہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صدقہ بھی ہے، وہ آپ کے لیے بہت پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے، وہ ہے چاول اور سرخ مرچ کا جو صدقہ ہے، وہ آپ کے لیے بہت پیش رفت لے کر آ سکتا ہے آپ کے معاملات کے اوپر۔ مگر اس دوران کوشش کریں اپنے پاس کالے رنگ کی تصویر رکھیں، کالے رنگ کا رومال اپنے پاس رکھیں، کالے رنگ کا کوئی بھی لباس پہن لینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور کوشش کریں اپنے من میں ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو روشن کریں اور اپنے گھر کے اندر اسماء پیتن پاک ضرور ریزہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ نگہبان۔